شجرہ بنایا یا شجروں کو دیکھ کر نماز بنائی؟ ہوئے 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 تو جو ہے نوجوان دوستو، اب یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے رختوں کو دیکھ کر شجرہ بنایا یا شجرے کو دیکھ کر؟ اگر شجرہ پہلے ہے تو پھر ماننا پڑے گا شجرے کو دیکھ کر نماز بنی۔ جاگو خدا کے، جاگو خدا کے۔ ہاں اگر نماز پہلے تو پھر نماز کو دیکھ کر شجرہ، اگر شجرہ پہلے تو پھر ماننا پڑے گا شجرے کو دیکھ کر نماز بنی۔ خالی خالی ٹکریں اللہ کو نہیں چاہیے، ہاں خالی ٹکریں نہیں چاہیے اللہ کو۔ حقیقت نماز کو سمجھو، نماز واجب ہے۔ جناب کے سامنے روزانہ خود پڑھتا ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے جب جناب سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو نہیں پڑھے گا مجرم، جو تارک الصلاۃ ہے مجرم، پڑھا کرو اسے، لیکن کبھی بھی اسے نجات سمجھ کے نہ پڑھنا۔ نہیں سمجھ آئی بات کی جناب؟ ہاں کیونکہ اب حکم تھا کہ نماز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، میں تو کوشش کر رہا ہوں جتنا میں جانتا ہوں بتا دوں۔ نماز جو تارک الصلاۃ وہ مجرم، اسے سزا ملے گی۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مجرم ہے، پڑھنی چاہیے، واجب ہے، اللہ کی طرف سے واجب۔ اور پھر جب تیرا مولا پڑھ رہا ہے، مولا خود جو پڑھ رہے ہیں تو پھر تو پڑھنی پڑے گی نا۔ ہاں اگر مولا نہ پڑھتے پھر جتنی بھی ہوتی میں نہ پڑھتا، کیونکہ مولا نے پڑھی اس لیے پڑھنا پڑے گی، حکم ہے، واجب ہے، لیکن اسے نجات سمجھ کے نہیں پڑھنا۔ کیونکہ صاف 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے، جس اللہ کو علی کی پیشانی جھکے، کیا وہ میرے جھکنے کا محتاج ہوگا؟ اوئے ہوئے، نہیں توجہ فرمائی، نہیں توجہ فرمائی جناب نے، نہیں اللہم صلی علی۔ اختتامی مجالس تھی اور جناب اتنی بے رخی اچھی نہیں، جسے مصطفیٰ کا سر جھکے، کیا وہ اس انتظار میں ہے کہ تہذیب کا جھکے؟ کیا وہ آپ کے سروں کو جھکنا دیکھنا چاہتا ہے؟ اور جسے علی جھک رہا ہے، جسے علی خود جھک رہے ہیں، مصطفیٰ جھک رہا ہے، جسے حسین سجدہ کر رہا ہے، وہ تیرے میرے سجدے کی جانب دیکھ نہیں رہا۔ ہاں سجدے پہ غرور نہ کرنا، کیونکہ سجدے اس نے بھی بڑے کیے۔ کتنے سجدے کیے نوجوان دوستو؟ کتنے سجدے کیے نا زمین پہ؟ اب آدھے پالنے والے تیری زمین ختم ہو گئی، میرے سجدے ختم نہیں، پہاڑ، دریا، پانی، کوئی جگہ باقی نہیں چھوڑی۔ اب آدھے قدرت پہلے آسمان پہ آ جا، پہلے آسمان کے ایک ایک کونے میں، ایک ایک جگہ پر شیطان نے سجدے کیے۔ پالنے والے آسمان ختم ہو گیا، میرے سجدے نہیں ختم ہوئے، دوسرے پہ آ جا، ختم ہو گیا، تیسرے پہ آ جا، ختم ہو گیا، چوتھے پہ آ جا، چوتھے آسمان سے آگے نہیں گیا، چوتھے پہ سجدے کر رہا تھا، اللہ نے ایک سجدے کا حکم دے دیا۔ اب پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور جناب کیا سننا پسند کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سجدے پہ بھروسہ مت کرنا، اتنے سجدے کیے، چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا، اللہ نے ایک سجدہ واجب کر دیا، سب کو کہا سجدہ کرو، اور اتنا عبادت گزار تھا کہ فرشتے سمجھنے لگے یہ بھی فرشتہ ہے، فرشتے سمجھنے لگے یہ بھی فرشتہ ہے۔ کیوں؟ عبادت فرشتوں جیسی،
لباس فرشتوں جیسا، یعنی درس مل گیا کہ اگر عبادت بھی ان جیسی ہو، لباس بھی ان جیسا ہو، ضروری نہیں کہ حقیقت بھی ان جیسی ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، توجہ، توجہ توجہ، فرشتے سمجھنے لگے ہم جیسا ہے، لباس فرشتوں جیسا، سجدے فرشتوں جیسے، تسبیح فرشتوں جیسی، سجدے فرشتوں جیسے۔ فرشتے سمجھتے تھے کہ یہ فرشتہ ہے، اللہ نے درس دے دیا چاہے لباس حقیقت والا ہو، لباس کے چکر میں نہ آنا، اللہ جانے لباس کے اندر کیا ہے۔ سجدے، ایک سجدہ کر، کہتا نہیں کروں گا، واقعہ جناب کو یاد ہے، نہیں کروں گا، اللہ نے کہا نکل نکل نکل، مردود ہے، شیطان ابلیس نکل میرے دربار سے۔ پالنے والے کیا ہو گیا؟ اچھا نہیں جناب، کل سارا دن ادھر میں، پرسوں شام کی مجلس تک بھی ادھر، اور مجلس پڑھ کے سیدھا نکل جاؤں گا، ہے نا۔ کل پرسوں شام تک جناب کا مہمان اپنے مرضی کے مولوی سے پوچھ کیا، ایک بندہ 70 سال اس نے نماز نہیں پڑھی، کوئی سجدہ نہیں کیا، اسے خیال آ گیا کہ نماز پڑھنی چاہیے، کسی فقہ کے مولوی کے پاس چلا جائے، ہاں فتویٰ لے کر آ جانا، مولوی یہی کہے گا پچھلوں کی معافی مانگ، آج سے شروع کر، پچھلے جو رہ گئے ہیں کوشش کر ان کی قضا کر لینا، ان کی معافی اللہ معاف کر دے گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان کی معافی مانگ، آج سے شروع کر دے۔ پالنے والے یہ 70 سال کے سجدے ہضم کر کے اسے معاف کر رہا ہے، وہ ایک سجدہ نہیں کرتا، اسے شیطان کہہ رہا ہے کہ تہذیب دیکھ نہیں رہا، اس نے میرے سجدے نہیں کیے، شیطان میری حجت کا سجدہ نہیں کرتا۔ ہوئے 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 ہوئے، ہے کوئی جملہ؟ میں چلا جاؤں گا، بعد میں بھی علماء کرام آئیں گے، شاید وہ آپ سے یہ بات پھر نہ کہیں، لیکن کیونکہ ہماری فطرت میں شامل ہے یہ بات کہنا، ہم کہتے ہیں خدا کے لیے نعرہ نہ لگایا کرو، اگر لگایا کرو تو پھر جیسے نعرے والا ہے ویسا لگایا کرو۔ ہاں، کیونکہ جابر انصاری مدینے کا رہنے والا تھا، کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ نماز صبح سے فارغ ہو کے انصاریوں کے دروازے کھٹکھٹاتا تھا، یا معاشر الانصار امتحنوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب فابا فانظر فی شان امہ، انصاریوں سے کہتا تھا او انصاریوں اپنی اولاد کا امتحان لو علی کی محبت سے۔ یا معاشر الانصار امتحنوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب فابا فانظر فی شان امہ، اے اپنی اولاد کا امتحان لیا کرو علی کی محبت سے، فابا اگر انکار کریں علی سے، فانظر فی شان امہ ان کے ماں کے کردار کی تفتیش کیا کرو۔ بس اشارہ کر دیا میں نے۔ اچھا جناب کا نعرہ بتا رہا ہے کہ اگلی بات بھی کر دوں، سرکار کے علم کی قسم بات یہاں ختم نہیں ہوئی، چھوٹے بچے جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتے، باپ کو باپ نہیں کہہ سکتے، انصاری انہیں ہاتھوں پہ اٹھاتے، چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے، جہاں سے علی کا گزر ہوتا بچے کی جانب دیکھتے، کہتے یا سبی من یمرو، اے بچہ بتا کون جا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے